دیکھو دروازہ کھولو، میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں، میں امل ہوں، کسی سے نہیں ڈرتی۔ چہرے پہ بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لیکن آج کے بعد تم مجھ سے ڈرو گی۔ یہ کہہ کے میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے لائٹر نکالا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے لائٹر جلایا اور اس کے قریب آ گیا۔ وہ کچھ پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں، بس تمہاری اس نائٹی کو آگ لگاؤں گا۔ یہ سن کے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ فوراً سے کئی قدم پیچھے ہوئی۔ بازل تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں ہو گیا ہوں۔ کوئی بھی لڑکی اس حلیے میں میرے سامنے آئے تو میں کیا، کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے، اور غلطی سے تم میری بیوی ہو، اور میری بیوی کو اگر کوئی اس حلیے میں دیکھے گا تو جو آگ مجھے لگے گی اس آگ میں بیوی کو بھی تو جلنا چاہیے۔ سو سمپل۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی دیکھو مجھ سے دور رہو۔ میں اس کے قریب آ گیا اور جلتا ہوا لائٹر اس کے پاس کیا، پھر جھک کے اس کی نائٹی پہ لگانے لگا تو بری طرح سے گھبرائی، پیچھے ہٹ گئی، خود ہی الماری کے پاس گئی، ایک شلوار قمیض نکالی اور واش روم میں چلی گئی۔ میں نے لائٹر دوبارہ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ میں جی بھر کے ضد چوا تھا۔ کم از کم میں عمل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے ایک پل بھی برداشت نہیں تھی۔ میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اچھی خاصی زندگی کو اس نے اپنی ضد سے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش روم سے باہر آئی، شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ماتھے پہ بل تھے، سیدھے باہر چلی گئی۔ میری بھوک تک مٹ چکی تھی۔ میں نے رومان کو کال کی، پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا بازل۔ میں نے کہا رومان میں تمہارا فلیٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، آج ہی شفٹ کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ عمل سے محبت کب ہوئی؟ کافی ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ میں نے کہا کس کمبخت کو ہوئی؟ تمہیں لگتا ہے مجھے اس جیسی لڑکی سے محبت ہوگی اور اس نے مجھ سے محبت کی ہوگی؟ وہ کہنے لگا پھر تم نے اس سے شادی کیوں کی، وہ بھی اس طرح سے؟ میں پوری رات نہیں سو پایا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اسے مسئلہ کنزا سے ہے، وہ کنزا کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا سیدھا سا مطلب ہے، مگر تمہیں شاید عمل ٹھیک لگے گی۔ رومان عمل جیسی لڑکیاں کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ اگر اسے محبت تم سے ہوتی تو کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، اگر اسے تم سے محبت نہیں تھی تو وہ یوں خود کو اتنی بڑی تکلیف دے کے زبردستی شادی کیوں؟ میں نے کہا وہ ایک انا پرست اور ضدی لڑکی ہے، سامنے والے کی خوشیوں کو آگ لگانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ کہنے لگا میں نے کبھی عمل کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ پھر کہنے لگا تم اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کیے بنا جاب مت چھوڑنا۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے فون بند کر دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دیکھا تو باہر عاصم بیٹھا ہوا تھا، میری والدہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، میرے والد بھی باہر بیٹھے تھے۔ میرے والدین تو خیر جلدی اٹھنے کے عادی تھے، مگر عاصم اتنی جلدی نہیں اٹھتا تھا۔ عمل البتہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ کہنے لگے جو کچھ رات کو ہوا ہماری تو عقل حیران ہے۔ میں نے کہا دفع کریں اسے، اس کی عادت ہے کنزا سے ہر چیز چھیننے کی۔ عاصم کہنے لگا چاہے کسی کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا ہاں، بس یاسر انکل نے سر چڑھا رکھا ہے اس کی ہر ضد پوری کر کے، اسے اس قدر ضدی بنا دیا ہے کہ اسے اپنی ضد کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ پتہ نہیں پھپھو کا کیا حال ہوگا۔ عاصم کہنے لگا مجھے بھی یہ کچھ ایسی ہی لگی تھی، صبح ہی صبح مجھے جگا دیا کہ چلو باہر نکلو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا عمل نے تمہیں کمرے سے نکالا ہے؟ کہنے لگا تو اور کیا۔ میری والدہ ٹرے میں ناشتہ رکھ کے لے آئیں، میرے والد کے سامنے رکھا۔ کہنے لگیں بازل کیا ناشتہ کرو گے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ پھر میں نے عاصم سے کہا جاؤ تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ شاید اسی بات کا منتظر تھا، چپ چاپ میرے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگیں بیٹا یہ بلیک کافی کیسے بناتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں بنائی۔ میں نے کہا امی جب آپ نے کبھی نہیں بنائی تو اب کیوں بنانی ہے؟
اور کس کے لیے بنانی ہے؟ ہم میں سے تو کسی کو بھی شوق نہیں ہے کافی کا۔ وہ کہنے لگی تمہاری بیوی کہہ رہی تھی کہ جب میں اٹھوں تو 1 کپ بلیک کافی کا مجھے کمرے میں دے دینا۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ واٹ؟ عمل نے آپ سے یہ کہا؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ملازمت کرنے کی۔ میرے والد کہنے لگے بیٹی چاہے 1 ہو یا 10، تربیت بیٹی کی طرح ہی کرنی چاہیے۔ بھلا یہ کوئی طور طریقہ ہے جو اس لڑکی نے اپنا رکھا ہے؟ میری والدہ ناشتہ کرتے ہوئے کہنے لگی آپ کی بہن کا ہی قصور ہے۔ ارے جب یاسر میاں سے اس کی شادی ہوئی تھی تو عمل 10 سال کی بھی نہیں تھی۔ تربیت تو افشاں کو ہی کرنی چاہیے تھی۔ اپنی بیٹی کو تمیزدار بنا دیا، اس بن ماں کی بچی کو ضدی بنا دیا۔ وہی روایتی نند بھاوج والی باتیں۔ میں نے کہا امی پھپھو کا قصور نہیں ہے، یاسر انکل کا ہے۔ عمل پھپھو کی بھی نہیں سنتی، بہت بدتمیز ہے۔ یاسر انکل نے ہمیشہ عمل کو پھپھو اور کنزا پہ ترجیح دی ہے۔ کبھی عمل کو یہ نہیں بتایا کہ اسے پھپھو کی بات ماننی چاہیے، ہمیشہ پھپھو سے کہا کہ تم عمل کی بات مانو۔ قصور یاسر انکل کا ہے۔ میرے والد کہنے لگے اس بات کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی حل نہیں ہے، یہ تو پکا ہے کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا چھوڑ دو گے اسے؟ میں نے کہا تو اور کیا، آپ کو لگتا ہے میں اس بدتمیز کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اس نے مجھ سے صرف اپنی اہانت کا بدلہ لیا ہے۔ میرے والد کہنے لگے اس کا مطلب ہے تم ہمارے ساتھ کراچی نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، میں کل سے آفس ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے پھر ہم شام کی ٹرین سے واپس چلے جاتے ہیں، ہم نے یہاں رک کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو تمہارے ولیمے کے لیے ساری تیاری کر لی تھی، جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے والد کہنے لگے کہ ایسے کرو ہماری ٹکٹیں کنفرم کروا دو۔ میں نے فون پہ ہی ان کی ٹکٹیں کنفرم کی اور خود باہر چلا گیا۔ اپنے کچھ دوستوں سے کرائے کے فلیٹ کا پوچھا جو ایک مناسب قیمت پہ مجھے مل جاتا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کے دوست کا ایک فلیٹ ہے لیکن شہر سے دور ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی نے مجھے میری اوقات کا طعنہ دیا ہے، اسے اب میں بتاؤں گا کہ میری اوقات کیا ہے۔ ویسے بھی کبھی میرے ہاتھ لگی تو اگلی پچھلی ساری بھڑاس نکال کے اسے چھوڑوں گا۔ میں اس فلیٹ کو دیکھ کے بھی آ گیا تھا، ایڈوانس بھی دے کے آ گیا تھا۔ نئی سی سوسائٹی تھی، زیادہ آباد نہیں تھی، اور فلیٹ تھا بھی کافی چھوٹا، بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور چھوٹا سا لاؤنج، چھوٹا سا کچن تھا۔ کم از کم اس لڑکی کو مزہ چکھانے کے حساب سے تو فلیٹ بہت پرفیکٹ تھا۔ شام کو جب میں گھر آیا تو میرے والدین تیار تھے۔ میں نے انہیں اسٹیشن پہ چھوڑا، واپس آیا اور چند مزدور لے کے آیا تھا۔ مجھے یوں سامان اٹھاتا دیکھ کے عمل کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے نئے گھر، میری اوقات دیکھنی ہے نا، آج کے بعد تمہیں میں اپنی اوقات بہت اچھے سے دکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، تم چاہو تو مجھے طلاق دے سکتے ہو، کیونکہ میں نے بس تمہیں مزہ چکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اور تم جیسے سے عمل محبت کر بھی نہیں سکتی۔ یہ بات تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے مزہ چکھانے کے لیے تم نے اپنی شہرگ پہ تیز دھار والا چاقو رکھ کے سب کے سامنے تماشا لگا کے مجھ سے نکاح کیا ہے نا؟ وہ کہنے لگی ہاں، تم نے اس دن یہ کہا تھا نا کہ میں تمہارا جو بگاڑ سکتی ہوں بگاڑ کے دکھاؤں، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں واپس اپنے گھر جاؤں گی، تم جب چاہے مجھے طلاق دے سکتے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے خالی کمرے کی دیوار سے لگا دیا۔ میں نے کہا تمہیں میں شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں جس کے ساتھ تم جو چاہو گی کر لو گی، اور بدلے میں تمہیں بخش دوں گا۔ میں رومان نہیں ہوں عمل جو تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر لے، تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرے۔ میں تمہارے باپ کی طرح بھی نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جائے۔
میں کنزا کی طرح بھی نہیں ہوں جسے تم ہراساں کرو، اور نہ میں پھپھو کی طرح ہوں کہ تمہاری فضول بکواس سنوں۔ میں بازل ہوں، بازل حسین۔ اپنے ساتھ کی گئی ہر بدتمیزی کا سود سمیت جواب دینا بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ تمہارے ہر عمل کا جواب تمہیں اسی انداز سے دوں گا۔ میں غصے سے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں کے اندر گاڑ کے بول رہا تھا۔ میرے لہجے کو سن کے وہ گھبرائی۔ ایسے کیسے کرو گے؟ چھوڑو مجھے، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ۔ اگر تم نے زبردستی کی نا تو میں یہاں سے کود جاؤں گی، اور تم جانتے ہو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی۔ میں نے کہا اچھا کیا تم نے بتا دیا۔ سامان باندھنے کے لیے مزدور اپنے ساتھ کالے رنگ کی موٹی ڈوریاں بھی لائے تھے۔ میں نے وہیں گری ہوئی ایک ڈوری پکڑ لی اور عمل کے دونوں بازو پیچھے کی جانب پکڑ لیے۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا ایسے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ تم تو خود میرے جال میں پھنسی ہو۔ میں نے بہت چاہا کہ تم مجھ سے دور رہو، لیکن نہیں، تمہیں بہت شوق تھا مجھ سے پنگا لینے کا۔ اب بھگتنا تو پڑے گا نا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ دیے، اس کے منہ پر سامنے رکھی ٹیپ چپکا دی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھے جا رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک بڑی سی چادر سے میں نے اس کے چہرے سے اتنا لمبا گھونگھٹ نکالا کہ چہرہ پورا کا پورا چھپ گیا۔ پھر اسے بازو سے پکڑ کے میں اپنے ساتھ نیچے لے کے آیا، اسے گاڑی میں بٹھایا۔ نہ وہ بول سکتی تھی نہ وہ ہل جل سکتی تھی، اس لیے بڑے اطمینان سے میں نے گاڑی چلائی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی اپنے منہ سے چادر ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی میں نے فلیٹ کے سامنے لے جا کے روکی۔ چابی میں پہلے ہی مزدوروں کو دے چکا تھا۔ جب تک میں نہیں پہنچا وہ سامان گھر پہ چھوڑ کے جا چکے تھے، یہاں تک کہ بیڈ کی فٹنگ وغیرہ بھی کر چکے تھے۔ میں جب عمل کو اوپر لے کے آیا تو مزدور سب کچھ سیٹ کر چکے تھے۔ میں نے اسے کمرے میں لے جا کے چھوڑ دیا، باہر گیا، مزدوروں کو پیسے دیے، وہ چلے گئے۔ دروازہ بند کر کے میں باہر چلا گیا، کھانے پینے کا کچھ سامان لے کے آیا۔ اوپر آیا تو شاید وہ پاؤں دروازے پہ مار رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، چادر وہ خود پر سے اتار چکی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے ٹیپ اس کے منہ سے ہٹائی، کہنے لگی تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کھولو مجھے یہاں نہیں رہنا، میں یہاں سے واپس جاؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے، پوری کلائیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ فوراً وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں مطمئن تھا کیونکہ مین دروازہ لاک کر چکا تھا اور چابی میرے پاس تھی۔ بنا چابی کے وہ دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ دروازے پہ زور آزمائی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی دروازہ کھولو، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ۔ میں نے کہا رہنا تو تمہیں یہیں پہ پڑے گا، شادی کوئی مذاق تھوڑی ہے، جب دل چاہا کر لی، جب دل چاہا توڑ دی۔ تمہارے لیے رشتے مذاق ہوں گے، میرے لیے نہیں ہے۔ تم دیکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں نے کہا اور میں کیا کروں گا یہ پتہ ہے تمہیں؟ میں بے حد غصے میں تھا۔ میں نے کہا جانتی ہو میں تمہیں کہاں لے کے آیا ہوں؟ ایسی ویران جگہ پہ جہاں آگے پیچھے زیادہ آبادی نہیں ہے۔ تم جتنا مرضی چلاؤ لیکن تمہاری آواز سننے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس عمارت میں بھی زیادہ آبادی نہیں ہے۔ کوئی نہیں آئے گا تمہاری پکار سننے کو، کیونکہ میں چوکیدار کو بھی بتا چکا ہوں کہ میری بیوی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اس لیے جب وہ چیخے چلائے تو اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہاں تمہارا باپ پہنچ سکتا ہے اور نہ تمہارا وہ رومان۔ کسی کو بھی نہیں پتا کہ تم کہاں ہو۔ میری بات پہ وہ شاید ڈر گئی، یہاں تک کہ میں تمہارا گلا بھی کاٹ دوں یا تمہیں جان سے بھی مار ڈالوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، جلدی سے کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کمرے کے دروازے کی چابی ہے میرے پاس، اور ویسے بھی اس دروازے پہ کنڈی نہیں لگی ہوئی، جب دل چاہے میں کھول سکتا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے نخرے برداشت نہیں کروں گا، بھوک لگے گی تو خود پکانا پڑے گا،
کیونکہ تمہارے باپ کی طرح بہت بڑا بزنس مین نہیں ہوں میں جو یہاں پہ ملازم رکھوں، اور گھر کے کام بھی تم کرو گی اور کھانا بھی تم بناؤ گی۔ تمیز سے رہو گی تو تمہارے لیے اچھا ہے، بدتمیزی کرو گی تو مجھے ہاتھ اٹھانے کی بھی عادت ہے۔ چوائس تمہاری ہے کہ تم کس طرح سے سدھرو گی۔ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے طلاق چاہیے۔ میں کچن میں چلا گیا، اپنے لیے کھانا میں لے کے آیا تھا، اسے میں نے پلیٹ میں ڈالا، باہر رکھے گول میز پہ رکھ کے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج کے صوفے پہ میں سو چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں کافی خاموشی تھی، وہ کمرے سے باہر آئی ہی نہیں تھی۔ کچن میں بھی سب کچھ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، مطلب اس نے پکانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ چابی سے کھولا، دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بند کمرے سے وہ کہاں جا سکتی ہے۔ دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے جھانک کے دیکھا تو دوپٹے باندھ باندھ کے اس لڑکی نے رسی بنائی تھی، اور اب وہ کھڑکی سے رسی کی مدد سے نیچے اتر رہی تھی۔ خیر ابھی وہ تھوڑا سا ہی نیچے اتری تھی، میں اس کی جرت پہ حیران رہ گیا تھا، اس کا دماغ کس طرح سے کام کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ اور تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ میں نے دوپٹے کا سرا جو اس نے کھڑکی سے باندھ رکھا تھا وہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کے اس کی چیخ بلند ہوئی، کہنے لگی بازل۔ میں نے کہا تمہیں بھاگنے میں مدد کر رہا ہوں، چلو تمہاری مدد کر دیتا ہوں، ابھی میں یہ دوپٹہ نیچے پھینکوں گا تو تم ایک دم سے نیچے پہنچو گی، زندہ یا مردہ یہ تمہاری قسمت ہے۔ کہنے لگی نہیں خدا کے لیے دوپٹہ مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گی۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، مر جاؤ، ویسے بھی یہاں سب کو پتا ہے کہ تم پاگل ہو، مجھ پہ کوئی الزام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اوپر آ رہی ہو یا میں دوپٹے کو چھوڑ دوں؟ اب وہ اوپر آ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اوپر آ کے وہ اندر آ گئی۔ میں نے غصے سے سارے دوپٹے اوپر کھینچے جن کی گٹھانے باندھ کے اس نے رسی بنائی تھی۔ ویسے یہ فلیٹ 5ویں فلور پہ تھا، گرتی تو واقعی مر جاتی۔ میں نے وہ سارے دوپٹے اٹھا دیے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ میرے پیچھے آئی، کہنے لگی دیکھو مجھے یہاں سے جانے دو، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے بار بار ایک ہی بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھوک لگی ہے، اپنے لیے کچھ پکا کے کھا سکتی ہو؟ کہنے لگی مجھے عادت نہیں ہے، مجھے کچھ پکانا نہیں آتا۔ تم جان بوجھ کے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ دیکھو میرے بابا کو پتہ چلا نا کہ تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا جب تک انہیں پتہ چلے گا نا تب تک میں تمہارا بہت کچھ بگاڑ چکا ہوں گا۔ جو حرکت تم نے ابھی کی ہے نا، ایک تو چوکیدار تمہیں باہر جانے نہیں دے گا، مجھے فون کر کے بلا لے گا، اور دوسرا میں دوبارہ تمہیں موقع نہیں دوں گا۔ وہ رونے لگی، آئی ہیٹ یو۔ میں نے کہا می ٹو۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر کہنے لگی مجھے بھوک لگی ہے۔ میں کمرے میں آ گیا تاکہ اندر اس کی آواز نہ سنوں، اور میں لیٹ گیا۔ کہنے لگی تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ پکا کے دو۔ میں نے کہا میں ملازم نہیں ہوں تمہارا، تمہیں بھوک لگی ہے تو جاؤ پکا لو خود جا کے۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ بھی پکانا نہیں آتا، مجھے باہر سے منگوا کے دو، اور میرا موبائل کہاں ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل لی۔ وہ میرے پاس آ گئی اور میرا بازو اچھے سے جھنجھوڑ ڈالا۔ کہنے لگی بازل مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کو دو۔ میں نے کہا اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں نا، جا کے خود بناؤ۔ روتی دھوتی وہ باہر چلی گئی۔ کچن میں سے برتن پٹخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب میں باہر گیا تو ٹیبل پہ بیٹھی رو رہی تھی، ساتھ ساتھ فرائی انڈے کے ساتھ بریڈ کھا رہی تھی۔ فرائی انڈا بھی عجیب سی شکل کا بنا تھا، شاید پہلی بار بنایا تھا۔ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی اور دوسری کرسی پہ بیٹھ کے کھانے لگا۔ او ہو، انڈا بھی نہیں بنانا آتا تمہیں؟ ایسے انڈا بناتے ہیں؟ کہنے لگی واپس کرو، یہ میں نے بنایا ہے اور میں کھاؤں گی۔ میں نے کہا دیکھو
اچھی بیوی سب سے پہلے اپنے شوہر کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے. خیر یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ کھایا جائے، لیکن کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گا. جب تم جیسی کو برداشت کر سکتا ہوں تو یہ انڈا کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے دو ادھر، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے تمہارے لیے نہیں بنایا یہ. میں نے کہا کیوں؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس گھر میں تمہارے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے؟ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا. تمہارا فرض ہے کہ میرے لیے کھانا بناؤ، میرا خیال رکھو. اب تمہیں کوئی احساس نہیں ہے تو مجھے تو احساس دلانا پڑے گا نا، اور میں احساس دلاؤں گا. وہ غصے سے دوبارہ پلٹ کے کچن میں چلی گئی، اپنے لیے دوبارہ انڈا بنا کے لائی. کہنے لگی جب مجھے موقع ملے گا نا میں بھاگ جاؤں گی. میں نے کہا اور جب مجھے موقع ملے گا نا میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس لیے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا. میں سونے کے لیے کمرے میں جانے لگا تو کہنے لگی کمرے میں سوؤں گی، مجھے صوفے پہ سونے کی نہ عادت ہے اور نہ میں سو سکتی ہوں. میں نے کہا مجھے بھی نہیں ہے، آ جاؤ نا بیڈ پہ آ جاؤ میرے ساتھ. ویسے بھی میرے بغیر تو تم مری جا رہی تھی، میں تم سے نکاح نہ کرتا تو تم تو اس وقت تک مر چکی ہوتی. جانتی ہو نا تم نے مجھے حاصل کرنے کے لیے کیا 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 ہے. چلو شاباش آ جاؤ، تمہاری رات بھی رنگین کر دیتا ہوں. کمرے میں سونا ہے تو میرے ساتھ سونا پڑے گا، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں چاہے سو سکتی ہو. یہ کہہ کے میں کمرے میں چلا گیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ لاؤنج کے صوفے پہ سو رہی تھی، البتہ میرے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی. چہرہ کچھ کملایا سا لگ رہا تھا. میں تیار ہوا، اپنے لیے ناشتہ بنایا، ایک پیپر پر دال بنانے کی ترکیب گوگل سے دیکھ کے لکھ دی اور پیپر عمل کے صوفے پہ رکھ کے چلا گیا. اس کا موبائل میرے پاس تھا، اس کے کپڑوں کے سارے دوپٹے میں چھپا کے گیا تھا. کھڑکی کا وہ لوہے کا کنڈا بھی نکال کے گیا تھا جس سے وہ نیچے اترنے کی کوشش کرتی. جب میں آفس گیا تو رومان کا چہرہ کافی اترا اترا سا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا بازل مجھے تم سے بات کرنی ہے. میں نے کہا عمل کے متعلق مجھے نہ کچھ کہنا ہے اور نہ سننا ہے. وہ کہنے لگا نہیں مجھے کنزا کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ سن کے میں نے اسے تعجب سے دیکھا. میں اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کنزا کے متعلق کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کافی سنجیدہ سا لگ رہا تھا. میں نے کہا کیوں؟ عمل کو جیلس فیل کروانے کے لیے. وہ کہنے لگا اب تم یہ سمجھ سکتے ہو، لیکن میں نے کہا میری کزن اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ پہلے عمل کے ہاتھ کا کھلونا بنے اور پھر تمہارے. کہنے لگا تم میری پوری بات تو سن لو. ایکچولی میں پہلے عمل سے ملنے کے لیے اس کے گھر چلا جایا کرتا تھا اور کنزا مجھے اچھی لگنے لگی. عمل سے میری بہت دوستی تھی. جب میں نے عمل کو یہ بتایا کہ مجھے کنزا اچھی لگنے لگی ہے تو اس نے رونا دھونا مچا دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، حالانکہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کبھی بھی اس نے مجھ سے یہ بات نہیں کی تھی اور نہ کبھی مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے. عمل نے مجھ سے منگنی کا کہا اور یہ بھی کہا کہ کنزا اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکوں سے فون پہ باتیں کرتی ہے اور کریکٹر لیس ہے. میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ بہرحال وہ بری نہیں ہے، بری لڑکیوں کا پتہ چل جاتا ہے. میں کل یاسر انکل سے ملنے گیا تھا تو اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کے مجھے دکھ سا ہوا ہے. عمل نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. خیر کیا تو میرے ساتھ بھی برا ہے، لیکن شاید تمہاری بات ٹھیک ہے. میں نے تمہاری بات پہ بہت سوچا ہے. واقعی عمل کو نہ مجھ سے محبت تھی نہ تم سے ہے، اسے بس وہ چاہیے جو کنزا کے پاس ہے. میں نے کہا چلو شکر ہے تمہیں سمجھ میں آ گیا. وہ کہنے لگا میں کنزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پورے خلوص کے ساتھ. میں نے کہا تو اچھی بات ہے، کر لو، مانگ لو رشتہ. وہ کہنے لگا تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا مجھے کیوں برا لگے گا؟ ظاہر ہے میں یہ کیوں چاہوں گا کہ کنزا ساری زندگی اس بات کا سوگ مناتی رہے کہ میری شادی عمل سے ہو گئی. تم اسے چاہت سے اپنانا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات ہے، اور وہ اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. وہ کہنے لگا بس مجھے یہی جاننا تھا. پھر کہنے لگا تم آؤ گے شادی پہ؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. پھر کہنے لگا اور عمل؟
میں نے کہا نہیں وہ نہیں آئے گی۔ پھر وہ چپ سا ہو گیا، کہنے لگا وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں جانوں وہ جانے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں جب گھر گیا تو امل لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی بازل مجھے کیوں قید کر کے رکھا ہے تم نے؟ میرا موبائل کہاں ہے؟ میں نے کہا آتے میرا دماغ مت خراب کرو، جاؤ جا کے کھانا گرم کرو۔ میں نے دروازہ بند کیا، دروازے کو لاک کیا۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پکانا آتا۔ میں نے کہا دال بنانے کی ترکیب میں نے دی تھی تمہیں۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پکانا آتا۔ میں نے کہا اوکے، مرو بھوکی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ پورے کمرے کا حشر بگڑا ہوا تھا، چادر زمین پہ تھی، الماری کے سارے کپڑے زمین پہ تھے۔ ایک تو کام کی تھکاوٹ، اس پہ کمرے کا حشر دیکھ کے میرا پارا ہائی ہوا۔ میں کمرے سے باہر آیا، وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ میں نے کہا یہ کمرے کا کیا حشر کیا ہے تم نے؟ کہنے لگی میرا موبائل کہاں چھپایا تم نے؟ میں نے کہا 10 منٹ کے اندر اندر کمرہ درست کرو، ورنہ جو حال تم نے کمرے کا کیا ہے وہ میں تمہارا کروں گا۔ کہنے لگی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تم مجھے، سمجھے نا؟ میں کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی ہٹ دھرمی میرا فشار خون بڑھا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آیا، اس کا بازو پکڑا، اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا کمرے کا حلیہ ٹھیک کر رہی ہو یا تمہارا حلیہ بگاڑوں؟ وہ کہنے لگی میرا بازو چھوڑو بازل، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اگر مجھے چھونے کی کوشش کی نا تو میں پہلے سے ہی تپا پڑا تھا۔ اس پہ اس کی باتیں میرے اندر آگ لگا گئی۔ میں نے کہا اچھا۔ اگلے ہی پل میں اسے کھینچ کے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اس کے بالوں کا کیچر اتار کے دور پھینکا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ اپنا سارا غصہ میں اس کے ہونٹوں پہ نکال چکا تھا۔ وہ میرے کندھے پہ بھی مکے مار رہی تھی، کبھی ہاتھ رکھ کے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اسے تب چھوڑا جب اس کا احتجاج دم توڑ چکا تھا۔ میرے پیچھے ہٹتی کہنے لگی انسان نہیں ہو تم، درندے ہو تم۔ اپنے ہونٹوں کے کنارے سے رسنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا آج کے بعد مجھے چیلنج مت کرنا کہ میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میرے خلاف چلو گی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا اب تمہیں۔ اب کمرہ درست کر رہی ہو یا دوسری ڈوز بھی دوں؟ ابھی تک اس کا سانس بحال نہیں ہوا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں کمرے میں گیا تو بیڈ کی چادر وہ بچھا چکی تھی، اب کپڑے الماری میں پھینک رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے نہیں، طریقے سے رکھو جیسے رکھے جاتے ہیں۔ پھر وہ کپڑے طے کرنے لگی جیسے تیسے اسے آتے تھے۔ میں نے اپنا نائٹ سوٹ نکالا، باتھ روم میں جانے لگا تو غصے سے چلائی آئی ہیٹ یو۔ میں نے کہا می ٹو۔ یہ کہہ کے میں نے دروازہ زور سے بند کیا۔ باہر سے اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جانور، گھٹیا انسان، مجھے پتا ہوتا اتنا گھٹیا ہوگا، مجھے قیدی بنا کے رکھے گا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی۔ اپنے کیے پہ پچھتا رہی تھی۔ جب تک میں نہا کے باہر آیا پورا کمرہ کافی حد تک بہتر حالت میں تھا۔ کمرے سے باہر آیا تو وہ کچن میں تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہی انڈے بنا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ بڑی بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں نظر نہیں آتا، اندھے ہو کیا؟ میں نے کہا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، شوہر ہوں میں تمہارا۔ اپنا لہجہ اس نے دھیما کیا، پھر کہنے لگی مجھے بس یہی پکانا آتا ہے۔ میں نے دراز کھولی اور دال نکالی، پکانی تو مجھے بھی نہیں آتی تھی۔ بہرحال دال کے اندر سارے مسالے ڈال کے میں نے آگ جلا کے رکھ دی۔ اتفاق تھا کہ دال کھانے کے قابل ہی پکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے لگی مجھے اپنے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، کسی سے بات نہیں کرو گی تم۔ وہ کہنے لگی جس طرح سے تم کر رہے ہو نا، میں اس طرح سے رہ نہیں سکتی۔ تم جانتے ہو مجھے عادت نہیں ہے اس طرح سے، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا تو یہ تمہاری چوائس تھی، مر رہی تھی تم میرے لیے، اب میری اوقات تو یہی ہے، رہنا تو ایسے ہی پڑے گا نا۔ میں اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔
اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، مجھ جیسی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کنزا جیسی نہیں ہوں اور نہ تم رومان جیسے ہو، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ بہرحال میں کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کل اس کا بس یہی کام تھا، روتی رہتی تھی۔ کبھی میں بازار سے کھانا لے آتا تھا، کبھی خود ہی کچھ نہ کچھ پکا لیتا تھا۔ البتہ باقی کے کام وہ جیسے تیسے کر دیتی تھی، لیکن کر رہی تھی۔ رومان کا رشتہ کنزا سے طے ہو چکا تھا۔ شادی 1 ہفتے کے اندر اندر تھی۔ جس دن رومان کی شادی تھی میں تیار ہو رہا تھا۔ عمل کہنے لگی، تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا ایک دوست کی شادی ہے۔ کہنے لگی تم اس وقت کہیں نہیں جا سکتے، میں اکیلی رات کو نہیں رکوں گی یہاں پہ، تم مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا کیوں؟ اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگی ہاں لگتا ہے مجھے، اکیلے رہنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا۔ وہ میرے پیچھے آئی، کہنے لگی مجھے میرے ڈیڈ کے گھر چھوڑ دو نا، مجھے اکیلے نہیں رہنا۔ لیکن میں اسے گھر میں بند کر کے جا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن جلد ہی شروع ہو گیا۔ کنزا رومان کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی بہت اچھی لگ رہی تھی، خوش بھی لگ رہی تھی۔ پھوپھو مجھے اکیلا دیکھ کے کہنے لگی کہ عمل کہاں ہے؟ میں نے کہا بھول جائیں اسے، اپنی زندگی سکون سے گزارے۔ وہ کہنے لگی بازل دیکھو وہ اکیلی نہیں رہتی، تم کہاں رہنے لگے ہو؟ میں رومان کے فلیٹ میں گئی تھی عمل سے ملنے اور تم سے ملنے، لیکن پتہ چلا کہ تم وہاں رہتے ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ بھول جائیں اسے، آپ کو اپنی زندگی میں سکون میسر ہو رہا ہے، سکون کی زندگی گزاریں۔ اتنی دیر میں یاسر انکل بھی میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے بیٹا عمل نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، آرام کر رہی تھی، وہ بے چین سے ہو گئے۔ کہنے لگے کیا ہوا اسے؟ کیا بخار ہو گیا اسے؟ میں نے کہا نہیں، بس ایسے ہی ہلکا سا سر درد تھا، دوائی دے کے آیا ہوں، سو رہی تھی۔ لیکن پھپھو مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر میں نے کنزا اور رومان کو گفٹ دیے، وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ عمل کیوں نہیں آئی۔ البتہ رومان نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ جانتا تھا۔ میں نے کہا ایک تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس لڑکی نے تم لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیا، تم ابھی بھی اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ اپنی لائف انجوائے کرو یار۔ جیسی شادی کا فنکشن ختم ہوا میں فوراً سے واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو وہ سو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور آ کے سو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے اس نے میرے تکیے کے نیچے سے میرا موبائل نکال لیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ کنزا اور رومان کی شادی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھا تو وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں نہیں۔ پہلی بار میں نے اس کے ہاتھوں کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کس کی اجازت سے تم نے میرے فون کو ہاتھ لگایا؟ لیکن وہ تو میری بات کو سن ہی نہیں رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ رومان کنزا سے شادی نہیں کر سکتا؟ نہیں نہیں رومان نہیں۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ کے بری طرح جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ I will kill you! I hate you! وہ میری شرٹ کے بٹن توڑ چکی تھی اور پھر